الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى وللرؤيا لأمي. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رحیم و کریم واسطے جو پوری کائنات دا خالق و مالک، یدبر الامر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے. بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین امام المواحدین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات واسطے. سامعین محترم، میں گناہگار نے توڑے سامنے رب دے قرآن چوں چوتھا سپارہ سورہ دا نام سورہ آل عمران سورہ آل عمران دے اندروں ایک آیت مبارکہ توڑے سامنے تلاوت کی تھی. اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں توڑے سامنے شان مصطفیٰ دے حوالے نال چند باتاں عرض کرنا چاہنا. اللہ دے کولوں دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. مینوں سنان تو بعد تساں نوں سنن تو بعد اللہ سمجھ کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات،
قرآن مجید دے اس مقام تے اللہ رب العالمین نے اپنے عظیم احسان دا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا میں مومنہ دے اوپر ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ حالانکہ اللہ دے احسان ساڈے اوپر بے شمار نے۔ انسان رب دے احساناں نو گننا شروع کر دے، شمار کرنا شروع کر دے، رب دیاں نعمتاں نو گننا شروع کر دے وے، لیکن انسان رب دیاں نعمتاں نو گن نہیں سکدا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنہ تے ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ یا اللہ تیرے احسان بے شمار تے لا تعداد نے۔ اللہ تو سانو ہاتھ عطا فرمائے، اے بھی تیرا ساڑے اوپر احسان ہے۔ تو پیر عطا کیتے، اے بھی تیرا احسان ہے۔ یا اللہ تو بولن دے واسطے زبان عطا فرمائی، اے بھی تیرا ساڑے اوپر احسان ہے۔ یا اللہ دیکھن دے واسطے دو اکھاں عطا کیتیاں، اے بھی تیرا ساڑے اوپر احسان ہے۔ یا اللہ تو سانو سنن دے واسطے کن عطا فرمائے، اے بھی تیرا احسان ہے۔ یا اللہ تو آسمان بنایا، زمین بنائی، سانو زمینہ عطا کیتیاں، جائیداداں عطا کیتیاں، اے بھی تیرا ساڑے اوپر احسان ہے۔ یا اللہ تو سانو اولاد عطا فرمائی، اے بھی تیرا ساڑے اوپر احسان ہے۔ یا اللہ تیریاں نعمتاں تے گندے جائیے، شمار کر دے جائیے، لیکن تیریاں نعمتاں ختم نہیں ہو سکدیاں۔ یا اللہ ایک کیڑی نعمت ہے، ایک کیڑا احسان ہے کہ جیڑا تو سانو عطا فرمایا ہے تے اعلان کر دیتا ہے کہ میں توڑے اوپر بڑا بڑا احسان کر چھڑیا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے اے انسان وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں تیرے تے اتنے احسان کر چھڑے نے کہ اگر تو میرے احساناں نو، میریاں نعمتاں نو گننا چاہے، لا تحصوہا، تو میریاں نعمتاں نو گن نہیں سکدا۔ یا اللہ اے پھر کیڑی نعمت ہے، اے کیڑا احسان ہے کہ جن دے بارے تو اعلان فرما چھڑے ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ میں مومنہ تے بہت بڑا احسان فرما چھڑیا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے اے انسانا ذرا پڑھ قرآن تے قرآن دا مطالعہ کر تے سمجھ قرآن نو کہ وہ کیڑا احسان ہے جیڑا میں تیرے اوپر کر کے تے تینوں اعلان کیتا ہے کہ میں تیرے اوپر بہت بڑا احسان کر چھڑیا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنہ تے ایک بہت بڑا احسان فرما چھڑیا ہے۔ یا اللہ تیرے احسان تے بے شمار تے لا تعداد نے۔ یا اللہ تو ہاتھ دیتے نہیں فرمایا احسان کیتا ہے۔ یا اللہ پیر دیتے نہیں آکھیا احسان کیتا ہے۔ یا اللہ اکھاں دیتیاں نہیں آکھیا احسان کیتا ہے۔ یا اللہ زبان عطا کیتی نہیں فرمایا احسان کیتا ہے۔ یا اللہ تو کان عطا کیتے نہیں کیا میں کان دے کے احسان کیتا ہے۔ یا اللہ تو اولاد دیتی نہیں آکھیا بندیاں میں تیرے تے احسان کیتا ہے۔ یا اللہ تو رزق دیتا، مال دیتا، کیتے نہیں کیا کہ بندیاں میں رزق دے کے تیرے تے احسان کیتا ہے۔
یا اللہ ایک کیڑی نعمت ہے جن دے بارے تو اعلان کر چھڑیا کہ میں احسان کیتا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اے بندیا میں توڑے ہی بچوں انسانہ دے بچوں ہی ایک انسان نبی بنا کے بھیجیا ہے۔ اس نبی نو بھیج کے میں تیرے اوپر بڑا بڑا احسان کر دیتا ہے۔ اے دنیا تے زندگی بسر کرنے والے انسانوں، میں توڑے اوپر بڑا بڑا احسان کر دیتا ہے اپنے آخر الزمان نبی نو بھیج کے۔ یا اللہ نبی آیا کس واسطے آ؟ رب العالمین فرماندے نے یتلو علیہم آیاتہ، میرا پیغمبر اس واسطے آیا ہے تاکہ لوگاں نو دین دی طرف لے کے آوے، پلیاں رایاں نو سدھے رستے تے پا دے وے، جڑے رستہ بٹک گئے نے انہاں نو سدھے رستے تے لے آوے۔ میں اپنے پیغمبر نو اس واسطے بھیجیا ہے، اور میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا بن کے آیا ہاں، میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا دا صلہ آیا ہاں۔ وبشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام دی خوشخبری بن کے آیا ہاں۔ وللرؤیا لأمی، میں اپنی ماں دے خواب دی تعبیر بن کے آیا ہاں، اپنے باپ ابراہیم دی دعا بن کے آیا، عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا، اپنی ماں دا خواب بن کے آیا۔ آؤ دیکھو نا رب دا قرآن پڑھو، میرے نبی کیویں دعا بن کے آئے پیغمبر ابراہیم دی۔ رب العالمین دا قرآن ہے، رب العالمین فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا قرآن پڑھو نا، قرآن پڑھ کے انہاں لوگاں نو سمجھاؤ کہ تسی پیغمبر ابراہیم دی دعا کیویں بن کے آئے۔ رب العالمین دا قرآن ہے، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العلیم۔ رب العالمین فرماندے نے میرے دو پیغمبر نے، دو نبی نے، ایک باپ ایک بیٹا ہے، باپ ابراہیم خلیل اللہ ہے، بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ، تے اے دوویں رل کے کر کی رہنے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، دوویں باپ تے بیٹا مل کے رب دا کر بیت اللہ تعمیر کر رہنے، رب دا کر بنا رہے نے۔ باپ مستری بنے آئے، بیٹا مزدور بنے آئے، ابراہیم خلیل اللہ مستری بنے نے، اسماعیل ذبیح اللہ مزدور بنے نے۔ دوویں باپ تے بیٹا مل کے رب دا کر بیت اللہ تعمیر کر رہے نے، رب دا کر تیار فرما رہے نے۔ ایک کیڑا کار رب دا جن دے بارے بابا جی سمسام تڑپ گئے آندے نے، تیرے کعبے سندے بوئے دی دلیز چوملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چوملا، تیرے کعبے سندے بوئے دی دلیز چوملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چوملا، اور ردی نہ ددکاری لاگے ہو لین دے اپنے بوہے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل ماہنجواں تھی تو لین دے اپنے بوہے وچ بہ کے اللہ رو لین دے۔ اے دو نبی نے، ایک اسماعیل ذبیح اللہ ایک ابراہیم خلیل اللہ، دوویں مل کے رب دا کر بیت اللہ تعمیر کر رہے نے۔ تے جس وقت رب دے کر دیاں بنیاداں مکمل کیتیاں، رب دا کر بیت اللہ تعمیر کیتا، تے رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام
رب دے سامنے اپنے ہتھاں نوں اٹھا لیندے نے تے رب دے کولوں دعا کردے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ جتنی عظمت والا تیرا کر بیت اللہ سی تعمیر کیتا ہے، جتنی عظمت والا تیرا کر بیت اللہ بنایا ہے، یا اللہ اتنی ہی عظمت والا، اتنے ہی مقام والا، اتنے ہی مرتبے والا ان دے اندر نبی بھیج دے۔ یا اللہ جتنی عظمت والا اے کارے، جتنی شان والا اے کارے، یا اللہ اس تو ود کے مقام والا اس اندر نبی بھیج دے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے رب دے کولوں دعا کیتی تے دعا دے اندر اللہ دے نبی نو منگیا، آخر الزمان پیغمبر نو منگیا۔ اللہ اکبر، اللہ ذرا غور کرنا، توجہ کرنا، رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر صرف دو دعاواں رب دے کولوں ایسیاں منگیاں نے، دو دعاواں رب دے کولوں ایسیاں کیتیاں نے۔ رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے یہ دو دعاواں منگ کے رب دا خزانہ لٹ لیا۔ رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کیتی رب دے کولوں تے رب نو کی آندے نے رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ نیک بیٹا عطا کر دے، نیک بیٹا عطا کر دے۔ رب العالمین فرماندے نے میرے پیغمبر ابراہیم پریشان نہ ہو، عمر 80 سال دی ہو گئی ہے تے پھر کی ہویا؟ ابراہیم تم منگ لیا ہے، بڑھاپے دی عمر دے اندر سوال کر لیا۔ اللہ اکبر، میرے نبی میں تینوں خالی نہیں موڑاں گا۔ رب نے 80 سال دی عمر دے اندر بیٹا اسماعیل عطا کر دیتا۔ رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے اسماعیل آئے تے رب دے نبی ابراہیم دی دعا بن کے محمد کریم آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ہن غور کرنا، توجہ کرنا، یہ دوویں نبی بڑی شان والے، دوویں نبی بڑی عظمت والے، دوویں نبی بڑے مقام والے۔ پیغمبر اسماعیل بھی بڑی عظمت والے اور انہاں نالوں ود کے بڑی شان والے، بڑے مقام والے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات انہاں دے اندروں ایک زمزم والا ہے، دوجا حوض کوثر والا ہے۔ رب دے نبی اسماعیل علیہ السلام نو اللہ نے زمزم عطا فرمایا، زمزم عطا فرمایا، اور میرے توڑے پیغمبر نو اللہ نے حوض کوثر عطا فرمایا۔ خدا دی قسم جویں اے دوویں نبی عظمت والے، اوویں جیڑے دوویں پانی دیتے گئے، اے دوویں پانی بھی بڑی عظمت والے۔ جس طرح پیغمبر اسماعیل عظمت والے، ایویں زمزم دا پانی عظمت والا، زمزم دا پانی مقام والا، کتنے مقام والا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ زمزم دا پانی پیے، زمزم دا پانی پیندیاں ہویا رب دے کولوں جیڑی دعا کر لوے، اللہ ان دی دعا نو رد نہیں کر دے، اللہ ان دی دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ اور زمزم دا پانی او پانی ہے جیڑا انسان پی لیندا ہے، اللہ شفاواں عطا کر دیندا ہے۔ اور اے زمزم دے پانی دی خاصیت پیار ہوے، کئی دن پیار ہوے، کئی مہینے پیار ہوے،
کئی سال پیا رہے اوے خالص زمزم دا پانی، نہ اندہ ذائقہ بدلے گا، نہ اندی خوشبو بدلے گی، نہ اندی رنگت تبدیل ہوئے گی۔ اللہ نے زمزم دے پانی نو ایک خاصیت عطا فرمائیے، پھر میں کیوں نہ اپنی محبت دا اظہار کرام۔ ربا روشن کر ساڈے سینے نو، سانو لے چل مکے مدینے نو، ربا روشن کر ساڈے سینے نو۔ دعائے دعا اللہ ساڑی دعا قبول کر لوے، اللہ تونوں بھی اوتھے لے جائے، اللہ مینوں بھی اوتھے لے جائے۔ ربا روشن کر ساڈے سینے نو، کہہ دیو آمین۔ ربا روشن کر ساڈے سینے نو، سانو لے چل مکے مدینے نو۔ رمضان دا پاک مہینہ ہووے، پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہووے۔ دل کر دائے ایسے جینے نو، دل کر دائے ایسے جینے نو، دل کر دائے زمزم پینے نو۔ ربا روشن کر ساڈے سینے نو، سانو لے چل مکے مدینے نو۔ اے زمزم دا پانی بھی بڑی قدر و قیمت والا، حوض کوثر دا پانی بھی بڑی قدر و منزلت والا۔ حوض کوثر دے پانی دی کی خاصیت ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن 50,000 سال دا دن ہوئے گا، لیکن یہ پانی دی خاصیت ہے جس بندے نو حوض کوثر دا پانی نصیب ہو گیا 50,000 سال دا دن نہ ہی بھوک لگے گی تے نہ ہی پیاس لگے گی۔ دعا کرو اللہ اپنے نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے۔ اچھی آواز نال کہو آمین۔ اتنی آواز نال تے شاید تانوں نیسلے دا بھی نصیب نہ ہوئے، اچھی آواز نال کہو آمین۔ اللہ اپنے نبی دے ہتھوں قیامت والے دن حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے۔ حضرات جڑی بات میں عرض کر رہا ہاں، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ابراہیم دی دعا بن کے آئے، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آئے۔ رب العالمین دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، رب العالمین فرماندے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا رسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ رب دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو تبلیغ کر رہے نے، اپنی قوم نو واعظ و نصیحت کر رہے نے۔ رب دے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی فرماندے نے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اللہ نے مینوں توڑی طرف رسول بنا کے اللہ نے مینوں توڑی طرف نبی بنا کے بھیجیا، نال میں تانوں جناب تورات دی تصدیق کرن دے واسطے آیا ہاں، نال تانوں خوشخبری سنان دے واسطے آیا ہاں۔ خوشخبری کس چیز دی؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے تو بعد ایک پیغمبر آن والا ہے جن دا نام احمد ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے پیغمبر دا نام آسمانہ تے احمد، زمین تے محمد۔ احمد دا معنی کی ہے؟ جڑا رب دی سب تو زیادہ تعریف کرنے والا ہوئے۔ کی معنی احمد دا؟ کیوں بھئی؟ جڑا رب دی سب تو زیادہ تعریف بیان کرنے والا ہوئے۔ اور محمد دا معنی جن دی جگ دے اندر سب تو زیادہ تعریف بیان کیتی جائے، جن دی سب تو زیادہ عظمت بیان کیتی جائے۔ کتنی کو تعریف میرے پیغمبر دی ہو رہی ہے، کتنی کو عظمت میرے پیغمبر دی بیان ہو رہی ہے۔ خدا دی قسم آج اس دنیا تے انسان رہ گئے، جانور بھی میرے پیغمبر دی عظمت سمجھ دینے، حیوان بھی میرے پیغمبر دی عظمت سمجھ دینے، اللہ اکبر، درخت بھی میرے
پیغمبر دی عظمت سمجھدے نے مسلمان تے مسلمان رہ گئے پچھلے دنہ میں دیکھ رہا سا ایک سکھ میرے پیغمبر دی شان اندر اشعار پڑھ رہا سی ایک سکھ میرے پیغمبر دی عظمت دے اندر شعر پڑھ رہا سی خدا دی قسم مسلمان تے مسلمان رہ گئے کافر بھی میرے پیغمبر دی عظمت بیان کر دینے اللہ اکبر سکھ بھی میرے پیغمبر دی عظمت بیان کر دینے اللہ نے کتنی شان میرے پیغمبر نو عطا فرمائی رب العالمین دا قرآن فرمایا علم نشرح لکا صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لکا ذکرک رب العالمین فرماندے نے اے پیغمبر اسی تیرا ذکر بلند کر چھڑیا اسی تیری شان بلند کر چھڑیے اسی تیرا مقام بلند کر چھڑیا جویں دی عظمت تینوں عطا فرمائیے اویں دی عظمت کسے ہور نو نہیں دیتی جویں دا مقام تینوں دیتا ہے اویں دا مقام کسے نبی نو عطا نہیں کیتا اللہ اکبر اللہ سارے نبی اپنا اپنا مقام لے کے آئے سارے نبی اپنی اپنی عزت لے کے آئے اپنا اپنا مرتبہ لے کے آئے لیکن رب العالمین فرماندے نے اے میرے پیغمبر تینوں تے اسی اتنی عظمت عطا کر چھڑیے تینوں تے اسی اتنا مقام عطا کر دیتا ہے اسی سارے نبیاں نو کٹھیاں کیتا تے سارے نبیاں نو کٹھا کر کے سارے نبیاں دے کولوں وعدہ لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولًا اے آدم اے موسیٰ تے عیسیٰ تے نوح تے صالح اے یوسف تے یعقوب اے صالح تے ادریس سارے دے سارے نبی میرے نال وعدہ کرو میں تونوں نبوتاں عطا کر دیواں میں تونوں رسالتاں عطا کر دیواں تسی اپنی اپنی نبوت دا اعلان کر رہے ہو اپنی اپنی رسالت دا اعلان کر رہے ہو ثم جاءکم رسول پھر میرا پیغمبر آ جائے امام الانبیاء آ جائے خطیب الانبیاء آ جائے تسی اپنی نبوتاں چھڑ کے اپنی رسالتاں چھڑ کے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ میرے پیغمبر تے ایمان لے آنا میرے پیغمبر دے مقتدی بن جانا میرے پیغمبر دے صحابی بن جانا میرے پیغمبر دے ساتھی بن جانا اللہ اکبر اللہ میرے نبیو وعدہ کرو یا اللہ سی وعدہ کرنے رب العالمین فرماندے نے ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ جیڑا اپنے وعدے تو پھر گیا میرے پیغمبر دے آن تو بعد اپنی نبوت یا رسالت دا اعلان کیتا اے میرے پیغمبرو سن لو میں نبیاں وچوں کڈ کے گنہگاراں دے اندر شامل کر چھڈاں گا اے شان ہے میرے پیغمبر دی اے مقام اور مرتبہ ہے سونے محبوب دا کہ اگر نبی بھی میرے پیغمبر دی اطاعت دے اندر نہیں آن گے اللہ فرماندے نے میں نبیاں دی لسٹ وچوں کٹ کے گنہگاراں دی لسٹ وچ شامل کر چھڈاں گا حضرات کتنی شان میرے پیغمبر دی کتنا مقام میرے پیغمبر دا جتھے میرے رب دا نام بلند کیتا جائے گا اوتھے میرے محبوب دا نام بلند کیتا جائے گا خدا دی قسم اتنی دیر تک بندہ مسلمان نہیں ہوندا جتنی دیر تک میرے پیغمبر دی شان نہیں سمجھدا میرے پیغمبر دے مقام نو نہیں سمجھدا مسلمان دے گھر دے اندر بچہ پیدا ہوندا بچے دے کان دے اندر اذان کہی جاندی ہے جتھے کیا جاندا ہے اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ نالی اعلان کیتا جاندا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ حضرات بچہ پیدا ہویا ان دے کان دے اندر میرے مصطفیٰ دی عظمت بیان کیتی گئی اے سمجھدار ہویا سیانہ ہویا میرے مصطفیٰ دی عظمت ان دے کان دے اندر بیان کیتی گئی انہوں میرے مصطفیٰ دی شان دسی گئی انہیں قرآن پڑھیا قرآن دے اندر میرے مصطفیٰ دی عظمت انہیں حدیث پڑھی حدیث دے اندر میرے مصطفیٰ دی عظمت انہیں دنیاوی کتاباں پڑھیاں دنیاوی کتاباں دے اندر میرے مصطفیٰ دی عظمت ہر
جگہ تے ہر تھان تے میرے پیغمبر دا نام، ہر جگہ تے ہر تھان تے میرے مصطفیٰ دی عظمت ہے۔ الغرض او تھان نہیں جتھے میرے محبوب دا نام نہیں، ہر جگہ تے میرے مصطفیٰ دی عظمت ہے، کیونکہ رب العالمین فرماندے نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی اسی تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا ہے، اسی تیری شان نو بلند کر چھڑیا ہے۔ بچہ پیدا ہویا کان دے اندر اذان کئی میرے مصطفیٰ دی عظمت بیان کیتی گئی، مؤذن مسجد دے اندر اذان دیندا ہے جتھے اللہ دی کبریائی بیان کردا ہے، نال میرے مصطفیٰ دی عظمت بیان کردا ہے۔ اے بندہ مسلمان فوت ہو جاندا ہے جتھے جناب ان دے واسطے دعاواں کیتیاں جاندیاں نے اوتھے میرے محبوب تے درود پڑھیا جاندا ہے۔ مسلمان نماز پڑھدا ہے، نماز دے اندر درود نہ پڑھے اللہ فرماندے نے میں ان دی نماز قبول ہی نہیں فرماندا۔ حضرات جڑا میرے مصطفیٰ دی عظمت نو نہیں سمجھے گا اللہ فرماندے نے میں ان دا کوئی بھی عمل قبول ہی نہیں کردا۔ اللہ اکبر۔ اے دعا کردا اے، دعا دے اندر میرے پیغمبر تے درود نہیں پڑھدا، میرے آقا فرماندے نے زمین و آسمان دے درمیان ان دی دعا اٹکی رہندی ہے، اللہ ان دی دعا نو قبول ہی نہیں کردا کیونکہ میرے پیغمبر تے درود نہیں پڑھیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ مسلمان دے پیدا ہون تو لے کے مسلمان دے مرن تک، بلکہ مرن تو بعد قبر دے اندر جتھے پوچھا جائے گا من ربو کا، دس تیرا رب کون ہے، نال اے بھی پوچھا جائے گا من نبیو کا، دس تیرا نبی کون ہے۔ خدا دی قسم نہ دس سکیا تے قبر دے اندر بڑے چھتر پہن گے، اللہ نے معاف کوئی نہیں کرنا۔ اگر چاندے ہو کامیاب ہونا تے میرے مصطفیٰ دی عظمت نو سمجھنا پائے گا، میرے مصطفیٰ دی شان نو سمجھنا پائے گا۔ حضرات سمجھو میرے مصطفیٰ دی عظمت کتنا مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا میرے محبوب نو۔ میری اور تواڈی ماں عائشہ صدیقہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا، اماں جی عائشہ دے کول ایک آن والا آیا، آ کے دروازہ کھٹ آیا، اماں جی نے پوچھیا کون ہے؟ کہنے لگا میں ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے، میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اماں جی کہندیاں نے کی مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہنے لگا میں اللہ دے نبی دے اخلاق دے بارے پوچھنا چاہنا کہ سونے محبوب دا اخلاق کس طرح دا سی، سونے محبوب دی سیرت کس طرح دیئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بار لوگاں دے اندر تے سانو پتہ ہے نا کہ سونے محبوب دا اخلاق بڑا خوبصورت ہے، لیکن میں پوچھنا چاہنا کار دے اندر اللہ دے نبی دا اخلاق کیویں دا، سونے محبوب دا کردار کیویں دا۔ حضرات بار تے ہر بندہ چنگا ہوندا ہے، پتہ لگدا ہے تے اندے کار دے اندروں پتہ لگدا ہے بندہ چنگا ہے یا برا ہے۔ باہر تے لوگاں نال ہر بندہ ہی چنگا بن کے رہندا ہے، پتہ کار دے اندروں لگدا ہے کہ اپنی بیوی دے نال کی سلوک کردا ہے، اپنے بچیاں نال کی سلوک کردا ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیاں نے اے آن والے پوچھن والے کی سوال کیتا ہی؟ کہندا اماں جی میرا سوال ہے اللہ دے نبی دا کردار کس طرح دا ہے، اللہ دے نبی دا کریکٹر کس طرح دا ہے، اللہ دے نبی دا اخلاق کس طرح دا ہے۔ اماں جی عائشہ نے گو سوال کیتا، کہنے لگیاں کیا تو قرآن نہیں پڑھیا، قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کیتیاں؟ آندا اماں جی قرآن تے روز پڑھنے آ، قرآن دیاں تلاوتاں تے روز کرنے آ۔ اماں جی فرمان لگیاں کانا خلقہ القرآن، سارے دا سارا قرآن ہی میرے مصطفیٰ دی عظمت اندر ہے، سارے دا سارا قرآن ہی میرے مصطفیٰ دی شان اندر ہے۔ خدا دی قسم رب دے قرآن دا ایک ایک پارا میرے مصطفیٰ دی عظمت بیان کردا ہے، رب دے قرآن دی ایک ایک صورت میرے پیغمبر دی شان بیان کر دیئے، قرآن مجید دا ایک ایک حرف میرے مصطفیٰ دی عظمت بیان کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آؤ تو تھوڑی جی گل سمجھا جاواں۔ رب العالمین نے قرآن مجید نو تیار کیتا ہے حروف تہجی دے نال۔ حروف تہجی کنوں کیا جاندہ ہے پتا؟ جڑا بچے پڑھ دینا الف با تا سا نورانی کہہ دیتے، الف تو لے کے یا تک یہ جتنے حروف نے انہاں نو کی کیا جاندہ ہے؟
حروف تہجی پورا قرآن حروف تہجی دے نال بنایا گیا ہے، پورا قرآن حروف تہجی دے نال تیار کیتا گیا ہے، تے حروف تہجی دا ایک ایک حرف میرے مصطفیٰ دی عظمت اندر تسی کہو گے ایویں ہی کہہ دیتا نا میرے بھائی، میں توڑے سامنے بات رکھنا چاہنا، میں توڑے سامنے عرض کرنا چاہنا، توجہ کرو، الف تو میرے پیغمبر احمد بن کے آئے، با تو میرے پیغمبر بیت اللہ دے امام بن کے آئے، تا تو میرے پیغمبر تاجدار انبیاء بن کے آئے، سا تو میرے پیغمبر ثاقب بن کے آئے، جیم تو میرے پیغمبر جہاد کرنے والے بن کے آئے، ہاں تو میرے پیغمبر ہادی اعظم بن کے آئے، خا تو میرے پیغمبر خاتم النبیین بن کے آئے، دال تو میرے پیغمبر داعین اللہ بن کے آئے، زال تو میرے پیغمبر ذخیرہ حدیث لے کے آئے، را تو میرے پیغمبر رحمت للعالمین بن کے آئے، زا تو میرے پیغمبر زہد و تقوی لے کے آئے، سین تو میرے پیغمبر ساقی کوثر بن کے آئے، شین تو میرے پیغمبر شافی محشر بن کے آئے، سواد تو میرے پیغمبر صاحب قرآن بن کے آئے، زواد تو میرے پیغمبر زلالت ختم کرنے والے بن کے آئے، تو میرے پیغمبر طیب و طاہر بن کے آئے، زوان تو میرے پیغمبر ظلم ختم کرنے والے بن کے آئے، عین تو میرے پیغمبر عبادت کرنے والے بن کے آئے، غین تو میرے پیغمبر غازی اسلام بن کے آئے، فا تو میرے پیغمبر فاتح مکہ بن کے آئے، کاف تو میرے پیغمبر قاری قرآن توجہ کاف تو میرے پیغمبر قاری قرآن بن کے آئے، دوسرے کاف تو میرے پیغمبر کتاب اللہ لے کے آئے، لام تو میرے پیغمبر لا الہ الا اللہ لے کے آئے، بولو کی لے کے آئے؟ لا الہ الا اللہ لے کے آئے، میم تو میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ بن کے آئے، نون تو میرے پیغمبر نیکیاں دا ذخیرہ لے کے آئے، واو تو میرے پیغمبر وحدانیت دی دعوت لے کے آئے، ہاں تو میرے پیغمبر ہادی اعظم بن کے آئے، حمزہ تو میرے پیغمبر اہدنا الصراط المستقیم دے جامع الفاظ لے کے آئے، یا تو میرے پیغمبر یا ایوہ المزمل بن کے آئے، دوسری یا تو میرے پیغمبر یا ایوہ المدثر بن کے آئے، پھر میں کیوں نہ اپنی محبت دا اظہار کرام، کیوں نہ اپنے جناب خیالات دا اظہار کرام، اپنی عقیدت دا اظہار کرام، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں، جبریل امی بولے سدرا کے مکین بولے، جبریل امی بولے، توجہ میری طرف، جبریل امی بولے سدرا کے مکین بولے، تجھ سا نہ کوئی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، تجھ سا نہ کوئی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں، سچ فرمایا اماں جی عائشہ نے، کان خلقہ القرآن، سارے دا سارا قرآن میرے مصطفیٰ دی عظمت دے اندر، سارے دا سارا قرآن میرے مصطفیٰ دی عظمت دے اندر، ایویں نہیں کہہ دیتا اماں جی عائشہ نے، رب دے قرآن دی ایک سورت جندیاں 11 آیتاں نے، 11 دیاں 11 میرے مصطفیٰ دی عظمت دے اندر، 11 دیاں 11 میرے مصطفیٰ دی شان دے اندر، سننا چاہندے ہو قرآن؟ کیوں بھی سنا دیں قرآن؟ قرآن سنو تو دل کردہ ہے کہ نہیں؟
اللہ اکبر. رب دے قرآن دی سورت 11 آیتاں. خدا دی قسم قرآن کھولو پڑھو قرآن دا ترجمہ. 11 دیاں 11 ہی میرے مصطفیٰ دی شان اور عظمت دے اندر. رب العالمین دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. کیونکہ اما جی عائشہ نے کیونکہ رب دا قرآن میرے پیغمبر داخلا کے اس واسطے فرمایا اما جی عائشہ نے کان خلقہ القرآن. سارے دا سارا قرآن میرے مصطفیٰ دی شان دے اندر. حضرات رب دے قرآن دی ایک اور صورت جندیاں 8 آیتاں نے. 8 دیاں 8 میرے مصطفیٰ دی عظمت دے اندر. فرمایا علم نشرح لکا صدرک ووضعنا عنکا وزرک اللذی انقض ظہرک ورفعنا لکا ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. رب دے قرآن دی ایک اور صورت جندیاں 3 آیتاں نے. تینے دیاں تینے میرے مصطفیٰ دی عظمت دے اندر. فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور ذکر جب چھڑ گیا حسن محبوب کا والضحیٰ کہہ دیا والقمر پڑھ لیا. ذکر جب چھڑ گیا حسن محبوب کا والضحیٰ کہہ دیا والقمر پڑھ لیا. آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی بات بھی بن گئی نعت بھی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. ایویں نہیں کہہ دیتا اما جی عائشہ نے کان خلقہ القرآن. سارے دا سارا قرآن ہی میرے مصطفیٰ دی عظمت دے اندر. سارے دا سارا قرآن ہی میرے مصطفیٰ دی شان دے اندر. اللہ اکبر. اللہ الغرض قرآن دی شان الگ رہ گئی. ایک الگ موضوع ہے جڑی بات میں عرض کر رہا سا. انسان مسلمان تے مسلمان رہ گئے کافر بھی میرے پیغمبر دی عظمت اور شان نو سمجھ دینے. انسان تے انسان رہ گئے جانور بھی میرے مصطفیٰ دی شان اور مقام نو سمجھ دینے. جانور تے جانور رہ گئے درخت بھی میرے مصطفیٰ دی شان اور مقام نو سمجھ دینے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام ایک سفر تے جا رہے نے. رستے دے اندر جاندیاں جاندیاں آپ نو قضائے حاجت دی ضرورت بنی. آپ ایک سائر تے چل پئے. رستے دے اندر جاندیاں جاندیاں آپ نے ایک درخت دی ٹہنی پکڑی. اس نو حکم دیتا اس درخت نے میرے پیغمبر دے نال چلنا شروع کر دیتا. دوسری سائر تے ایک درخت دی ٹہنی پکڑی. اس درخت نے بھی میرے پیغمبر دے نال چلنا شروع کر دیتا. کیونکہ سمجھ دے سن سانو سونے محبوب دا آرڈر ہے سانو سونے پیغمبر دا حکم ہے. اینا سونے محبوب دی نافرمانی کیتی تے اسی کو گل منی. کیوں بھئی اسی کو گل منی؟ اللہ اکبر. اسی کو گل مان دے نہیں. درخت میرے پیغمبر دی گل مان رہے نے لیکن اسی نہیں مان رہے. اس تو بڑی اور بدبختی کی کہ ایک درخت میرے پیغمبر دی شان نو سمجھے نہ سمجھے تے سونے محبوب دا منن والا نہ سمجھے. کتنی بڑی بدبختی.
آؤ جانور حیوانات نباتات ہر مخلوق میرے پیغمبر دی شان سمجھ دی میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے ایک کافر آیا آ کے کہن لگا مینوں پتہ چلیا تسی نبوت دا اعلان کیتا ہے میرے آقا فرماندے نے ہاں میں نبوت دا اعلان کیتا ہے آندا میں کیویں مان لواں میں کیویں تسلیم کر لواں میں کیویں قبول کر لواں کہ تسی اللہ دے پیغمبر ہو میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بھی تو کیویں منے گا میں تینوں کیویں مناواں تے تو من جائے گا کہن لگا کوئی دلیل دکھاؤ کوئی نشانی دکھاؤ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے تیرے کول کیے تیرے ہاتھ دے اندر کیے کہن لگا اے تے زابے جنہوں اسی گو کہنے اگو کہن لگا اے زابے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر اے زب بول کے دس دے وے کہ میں اللہ دا نبی ہاں پھر تے یقین کر لیں گا کہن لگا اے کیویں ہو سکتا ہے اے کیویں بول سکتی ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر اے بول پوے آندہ میں نہیں مندا کہ بولے میرے آقا فرماندے نے کل یا زب اے زب بول کے دس میں کونا اللہ اکبر اللہ خدا دی قسم اے زب بولی تے میرے پیغمبر دی شان بیان کر چھڑی کہن لگی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ میں گواہی دینیاں تسی اللہ دے نبی جے اے زب نے گو نے بول کے دسیا کہن لگی میں شہادت دینیاں تسی اللہ دے پیغمبر ہو تسی اللہ دے نبی ہو بی بی آمنہ دا جیڑا لالے ساری دنیا چو بے مثالے مائی آمنہ دا جیڑا لالے ساری دنیا چو بے مثالے مائی آمنہ دا بڑی محبت والے جملے مائی آمنہ دا جیڑا لالے ساری دنیا چو بے مثالے اور گل مقدران دی کی سناما آنکھیں حلیمہ میں واری جاواں اور گل مقدران دی کی سناواں آنکھیں حلیمہ میں واری جاواں سونا مکھڑا تے سونی چالے سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا چو بے مثالے بی بی آمنہ دا جیڑا لالے ساری دنیا چو بے مثالے آخری روایت بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے میرے آقا بیٹھے ہوئے نے آپ دا ایک صحابی آ گیا آپ دا ایک جان نثار آ گیا جن دا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دا دیوانہ روندہ ہویا میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر آیا میرے آقا فرمان لگے ابو ہریرہ کیوں اتنا پریشان ہے کیوں اتنا غمزدہ ہے ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہیں کہنے لگا اللہ دے پیغمبر میں بڑا پریشان ہوں میں بڑا غمزدہ ہوں ابو ہریرہ کیوں پریشان ہے اللہ دے پیغمبر میری جڑی امی ہے میری جڑی ماں ہے اللہ دے پیغمبر توڑے دین دی دشمن ہے اللہ دے پیغمبر مینوں روز گالیاں کر دیئے ان دی عادت بنی ہے روٹین بنی ہے میں جدوں کو گل کرنا جدوں کر دے اندر جانا میری ماں مینوں گالیاں کڈن لگ پیندی
رہندی ہے اللہ دے پیغمبر میں برداشت کرنا کیونکہ میری ماں ہے ماں مندہ بول بھی لوے تے کیے اللہ دے پیغمبر ماں مینوں مار بھی لوے تے کچھ نہیں ماں مینوں گالاں کر دیے جنیاں کر دیے تو ود کے بھی کر لوے تے کچھ نہیں اللہ دے پیغمبر پریشان اس گل تو غم زدہ اس گل تو میری ماں روز مینوں گالیاں کر دی سی میں گل ٹال دینا سا مسکرا کے جناب ماں دیاں گالاں نو مسکرا کے خاموش ہو جایا کردا سا لیکن اللہ دے پیغمبر غم اس بات دا ہے میری ماں مینوں گالیاں کڈے 100 وار کڈے لیکن اج مینوں دکھ اس چیز دا پہنچیا ہے میری ماں نے مینوں گالیاں کردیاں نال تونوں بھی گالیاں کڈیاں نے نال تونوں بھی مندہ بولیا اللہ دے پیغمبر میں بڑا پریشان ہاں میں بڑا غم زدہ ہاں کہ ایک پاسے محمد والی تے ایک پاس میم حمادی ایک پاس میم محمد والی میں دوبارہ اس واسطے پڑھا تاکہ میں تھوڑا شوق دیکھا کہ تسی درود کتنا کو پڑھ دے لیکن تسی ہو سم بکم امیون بیٹھے ہوئے ہو کوئی پرواہ نہیں تو میرے بھائیوں محبت دا اظہار کرو سونے محبوب دا نام سن کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاس میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاس میم محمد والی تے ایک پاس میم حمادی اے دوویں عظمت والیاں میماں اے دوویں عظمت والیاں میماں تے اچھی شان دعاں دی اللہ دے پیغمبر پریشان اس گل تو ایک پاسے ماں ایک پاسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر پریشانی اس گل دی اللہ دے پیغمبر ماں نو چھڑ سکنا لیکن تو نو نہیں چھڑ سکدا اللہ دے پیغمبر میں ایک اجازت منگنا چاہنا دیکھیا جے محبت رسول ساڑھے تے دعوی نے نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے ساڑھے تے نعرے ہی نے لیکن صحابی دی میں محبت دیکھیا جے کہن لگا اللہ دے پیغمبر کی اجازت چاہنا وام میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ کا دی اجازت چاہنا آندہ اللہ دے پیغمبر یا تے میری ماں دے واسطے دعا کر دیو یا میں نو اجازت دے دیو میں اپنی ماں دا سر قلم کر چھڑا کیوں کیا ہن ذرا سی اپنے گریبان دے اندر چانکیے ابو ہریرہ نے جملے کیوں بولے سن محبت رسول دے اندر کیوں بولے سن محبت رسول دے اندر ماں دا جناب گلا کٹن دے واسطے تیار ہو گیا کہ اللہ دے نبی نو گالیاں کر دیئے اللہ اکبر میں اللہ دے نبی دی گستاخی برداشت کر سکدا نہیں اللہ اکبر ساڑھے ملک پاکستان دے اندر ہر جناب رب دے دین دا باغی ہوتے کر رہے جو کر رہے ہے مسلمان بھی سونے محبوب دیاں سرے عام گستاخیاں کر رہے ہیں میں پوچھنا چاہنا میں کسے تے اٹیک یا نشانہ نہیں بنانا جیڑا بندہ سنت رسول نو اپنے چہرے تو منڈ کے گندیاں نالیاں دے اندر سوڑ دیندہ اللہ دے نبی دا گستاخ ہے کہ نہیں ساڑھے نزدیک کوئی گستاخی نہیں عاشق رسول ہاں سی محب رسول ہاں داڑیاں منڈ کے گندیاں نالیاں دے اندر سوڑ دیئے پھر بھی عاشق رسول شلوار ٹخنیاں تو نیچے روے پھر بھی عاشق رسول لوگاں تے ظلم زیادتیاں کریے حق کھائیے پھر بھی عاشق رسول نمازاں پڑھئے نہ پڑھئے پکا ٹھپا لگا کہ اسی عاشق رسول ہاں ساڑھے عشق دے اندر کوئی فرق نہیں آدھا خدا را کچھ غور کریے کچھ فکر کریے اپنے گریبان دے اندر چانکیے حضرت ابو ہریرہ عرض کر دینے اللہ دے پیغمبر یا دعا کر دیو یا اجازت دے دیو ماں دا سر قلم کر چھڑا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ پریشان نہ ہو میں تیری ماں دے واسطے دعا کر دینا
حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جدو اللہ دے نبی نے اتنی گل کیتی میں دعا کر دینا میرے ذہن دے اندر ایویں خیال پیدا ہویا میں سوچیا اج میں تجربہ کیوں نہ کراں کہ اللہ دے نبی دی دعا پہلے قبول ہوندی ہے یا میں گھر دے اندر پہلے پہنچنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں دوڑ لگا دیتی، دوڑدا جا رہا میرے کول جتنی سکت سی جتنی طاقت سی میں پوری طاقت دے نال دوڑیا۔ ادھروں میرے پیغمبر نے ہتھاں نوں اٹھایا اللہم اہدی امی ابو ہریرہ یا اللہ ابو ہریرہ دی ماں نوں ہدایت عطا کر دے، ابو ہریرہ دی ماں نوں سمجھ عطا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں گھر دے اندر پہنچیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں آندی کون؟ دسیا میں ابو ہریرہ ماں آندی پتر ایک منٹ رک جا، ایک منٹ ٹھہر جا، میں ہنے دروازہ کھول لیا۔ ماں دروازے تے آئی، دروازے دی کنڈی کھولی، زبان تے ترانہ جاری ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ابو ہریرہ آندے نے میں سمجھ گیا ابو ہریرہ تو لیٹ ہو گیا ہے، تیرے نبی دی دعا اللہ نے پہلے قبول فرما لی۔ اے ہے شان مصطفیٰ، اے ہے مقام مصطفیٰ کہ جنہ دکھ دیتے گالیاں کڑیاں میرے پیغمبر اونا واسطے بھی دعا فرما رہے ہیں۔ سمجھئے اپنے پیغمبر دی شان اور عظمت نو اور اپنا کریکٹر، اپنا اخلاق، اپنی سیرت سونے پیغمبر دی سیرت جیسی بنائیے۔ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے پیغمبر دی زندگی توڑے واسطے بہترین آڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ میرے پیغمبر دے وال دیکھ کے اپنی زندگی گزارو۔ میرے پیغمبر نے جیویں لوگاں نال سلوک کیتا اوویں کرو، جتھے آپ جیویں بیٹھے اوویں بیٹھو، جیویں کھادا اوویں کھاؤ، جیویں ستے اوویں سو۔ میں اپنے پیغمبر نو انساناں وچوں اس واسطے بھیجیا ہے تاکہ جو انسان دیاں ضرورتاں نے میرا پیغمبر وہ ضرورتاں پوریاں کرے اور لوگ انہوں دیکھ کے اپنی سیرت بھی ان دے جیسی بنان دی کوشش کریں۔ اللہ دے کولو دعا ہے جو سنیا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔